مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 13 سے قمر جمیل صاحب کا اداریہ جس کا عنوان ہے اونامونو اور ادب منتخب کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل صاحب کا اداریہ جس کا عنوان ہے اونامونو اور ادب۔ یہ اداریہ مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 13 سے منتخب کیا گیا ہے۔ آج دریافت ڈیجیٹل میں اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے اونامونو اور ادب قمر جمیل۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ جب ایک آدمی چیختا چلاتا ہے یا دھمکاتا ہے، ہم دوسرے تمام جانور اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تب آدمی کی توجہ کسی دوسری دنیا میں نہیں ہوتی، تاہم وہ اپنے ہی انداز سے بھونکتا ہے، بات کرتا ہے، اور اس چیز نے اسے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایجاد کرے جو موجود نہیں ہوتی، اور ان چیزوں سے چشم پوشی کرے جو موجود ہوتی ہیں۔ آدمی کے لیے دنیا کی ہر چیز صرف ایک بہانہ ہے دوسروں سے بات کرنے کا یا اپنے آپ سے بات کرنے کا۔ اگسٹو کی موت پر کتے کا خطبہ تجہیز و تکفین۔ یہ وہی اونامونو ہے جس کی کتاب زندگی کے المیہ مفہوم سے متاثر ہو کر محمد حسن عسکری نے انسان اور آدمی جیسا مضمون لکھا تھا۔ اونامونو نے اپنی اس کتاب کے پہلے ہی باب میں لکھا ہے کہ میرے لیے گوشت پوش کا آدمی اجنبی نہیں ہوتا، بلکہ میں انسانیت کے کسی خاص تصور یا انسان کے کسی تجریدی تصور میں یقین نہیں رکھتا۔ میں اس آدمی میں یقین رکھتا ہوں جو گوشت پوشت کا آدمی ہے، جو پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کھیلتا ہے، سوتا ہے، سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ وہ آدمی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو ہمارا پڑوسی ہے، دوست ہے، بھائی ہے، سگا بھائی۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جس کا ہم صرف مجرد طور پر تصور کر سکتے ہیں۔ ارسطو کا 2 پاؤں والا جانور، روسو کا معاہدہ عمرانی کا انسان، مانچسٹر کا معاشی انسان، ایسا انسان جو کسی ایک جگہ سے تعلق نہیں رکھتا، جس کا کوئی خاص ملک نہیں ہوتا، جس کی کوئی خاص جنس نہیں ہوتی، جو صرف ایک خیال ہوتا ہے اور بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ چاہے کچھ نام نہاد فلسفی یہ سننا پسند کریں یا نہ کریں، فلسفے کا موضوع بھی یہی گوشت پوش کا آدمی ہے۔ یہ حضرات بھول جاتے ہیں کہ چاہے وہ کسی قسم کا فلسفیانہ نظام کیوں نہ ترتیب دے لیں، اور کیوں نہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ ایک فلسفیانہ نظام دوسرے فلسفیانہ نظام کی ضد میں کھڑا کیا گیا ہے، اور چاہے وہ کتنی ہی کوشش اس بات کی کیوں نہ کر لیں کہ خود ان فلسفیوں کی زندگی کے حالات یا ان کی سوانح عمری کوئی اہمیت نہیں رکھتی یا ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی باطنی سوانح عمری ہی ہے جس سے بہت ساری باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ انسان اور آدمی کے اس فرق پر جس کی وضاحت اونامونو نے کی ہے، محمد حسن عسکری نے پورا مضمون لکھ رکھا ہے اور بات سے بات نکالتے چلے گئے ہیں۔ کچھ نتائج شاید غلط بھی نکال لیے ہیں، مثلاً یہ کہ اونامونو کے نزدیک آدمی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ اونامونو نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ گوشت پوش کا آدمی وہ آدمی ہے جو پیدا ہوتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے اور مر جاتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ مر جاتا ہے۔ وہ آدمی جو کھاتا ہے، پیتا ہے، کھیلتا ہے اور سوتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، وہ آدمی جسے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ محمد حسن عسکری نے روسو کے معاہدہ عمرانی والے تصور انسان پر تنقید کرتے ہوئے روسی اشتراکیت کی بھی خوب خبر لی ہے۔
روسو کی رومانیت کے جو برے اثرات ادب پر ہوئے ان کا بھی عسکری صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن دلچسپ مقام دراصل اس وقت آتا ہے جب وہ یہ بتانے کے بجائے کہ وہ اونامونو سے متاثر ہوئے ہیں، یہ بتانے لگتے ہیں ان کے اندر انسان اور آدمی کا فرق دراصل خود ان کے اپنے تجربے سے پیدا ہوا ہے۔ اونامونو نے تو صرف اس کی گواہی دی ہے۔ میں عسکری صاحب کو ایک دیانتدار ادیب اور سچا آدمی جانتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اس نتیجے پر خود ہی پہنچے ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اونامونو کی اس کتاب کے پہلے باب سے ان کے اس احساس کو مزید تقویت ملی ہو، اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے محسوسات کو میں علمی استدلال تو نہیں بنا سکا، مگر ایک آدمی کی طرح مجھے یہ مضمون لکھنے میں جو ہچکچاہٹ ہوتی رہی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اور نہیں تو کم سے کم ایک اور آدمی کے محسوسات ہی کو اپنا گواہ بنا لوں۔ اس کام کے لیے مجھے اسپین کے فلسفی اور شاعر اونامونو سے بہتر کون آدمی ملے گا جنہیں اپنی پروفیسری کا بھی لحاظ نہ آیا اور بڑی ڈٹائی سے قبول کر لیا کہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ زندگی کے متعلق انہوں نے جو کچھ سوچا سمجھا تھا، جب وہ اسے ایک فلسفے کی شکل میں مرتب کرنے بیٹھے تو انہیں سب سے پہلے ایک باب بالکل فالتو لکھنا پڑا، محض یہ بتانے کے لیے کہ جو فلسفہ انسان کے بارے میں ہو وہ آدمی کے کام نہیں آ سکتا۔ ان دونوں کے فرق کا انہیں ایسا شدید احساس ہے کہ اس باب میں بھی پہلی بات یہی کہی ہے کہ میرے نزدیک انسان اور انسانیت بڑی مشتبہ چیزیں ہیں۔ ایک نیم مہذب ملک کی پسماندہ یونیورسٹی کے پروفیسر کی شہادت کچھ زیادہ قابل اعتبار تو نہیں ہونی چاہیے، مگر ایک ایسا آدمی جو کم سے کم پرانے علوم سے اچھی طرح واقف ہو اور ایک منفرد روح بھی رکھتا ہو، اتنے احترام کا تو مستحق ہے ہی کہ اگر وہ کسی نئی چیز کے بارے میں شبہ ظاہر کرے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ آخر اسے یہ ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کے بعد عسکری صاحب اونامونو کے تصور آدمی سے کس قدر ملتا جلتا تصور پیش کرتے ہیں۔ اب میں قدر اطمینان کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ میرے ذہن میں ان دونوں لفظوں کا مفہوم کیا ہے۔ آدمی تو وہ ہے جس کی مادی ضروریات بھی ہیں اور غیر مادی بھی، جو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، جنسی خواہش محسوس کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، انسان اور آدمی۔ اونامونو کی تحریروں کا اثر اسپین پر بھی ہوا، اور آج آرٹیگا کے ساتھ اونامونو کا شمار اسپین کے دو سب سے بڑے ادیبوں اور فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، اونامونو ایک لمبے قد اور چوڑے کاندھوں والا آدمی جس کے جسم میں ہڈیاں نمایاں ہیں، چونچ کی طرح کی ناک اور اس کے ساتھ نوکدار بھوری داڑھی، آنکھوں کے اطراف گہرے حلقے، سر پر چھوٹے چھوٹے بھورے بال، سرخ رنگ کی اونچی پیشانی، اینک کے شیشوں میں سے دنیا کو دیکھتا ہوا آدمی، ایسی اینک سے جو خوردبین کی طرح اپنے معروض پر مرکوز رہتی ہو، چہرہ لڑاکا آدمیوں جیسا مگر اس میں بھی شریفانہ لڑائیوں کا انداز جھلکتا ہے، سیاہ لباس پہنے ہوئے پادری کی طرح، سلامانکا یونیورسٹی کا یونانی زبان کا پروفیسر۔ اونامونو اسپین کی جس نشاط الثانیہ کا نمائندہ ہے، اس کا پس منظر دراصل امریکہ کے ہاتھوں اسپین کی شکست فاج سے مرتب ہوتا ہے۔ اسپین کی 9 آبادیاں اس کے ہاتھ سے نکل گئیں، مثلاً کیوبا، گوام اور مریانا۔ اسپین کا غرور مٹی میں مل گیا، لیکن اسپین کی اس شکست میں اسپین کا ایک فائدہ یہ بھی چھپا ہوا تھا، وہ یہ کہ اسپین دوبارہ زندہ ہونے لگا۔ نشاط الثانیہ شروع ہوا، 1898 کی شکست سے اسپین میں ایک بیداری کی روح پیدا ہوئی، جدید اسپین کی روح بیدار ہوئی، اور اسپین کو ایک یورپین ملک بنانے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی ہوئی
کہ اندلس کی بازیابی کی جائے۔ اونامونو اور آرٹیگا کے علاوہ میکاڈو اور جیمنیز بھی اس نشاط ثانیہ کے نمائندے بن گئے۔ جیمنیز اور ٹیگور سے استفادہ اور ان شاعروں کے ترجمے اسپینی زبان میں کیے۔ ان کاوشوں کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ نیرودا اور اکتاویو پاز جیسے شاعر اسپینی زبان میں پیدا ہوئے۔ اونامونو شاعر بھی تھا۔ روبن ڈاریو پہلا آدمی تھا جس نے اونامونو کو شاعر کی حیثیت سے تسلیم کیا، لیکن اونامونو نے روبن ڈاریو کی جدیدیت قبول کرنے کی بجائے ایک بھدا اسلوب تخلیق کیا اور اسی اسلوب کی نشو نما کی۔ اونامونو کی شاعری کو کسی مخصوص مکتبہ فکر کا نمائندہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جدید اسپینی شاعری میں اس کے منفرد مقام کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے مسئلوں پر براہ راست اور متغزلانہ انداز میں لکھنے کا اہل تھا، اور خاص طور پر موت کے سلسلے میں کرب اور تشویش کا بڑی خوبی سے اظہار کر سکتا تھا۔ اس کے کلام میں گرمی ہے اور آمد، وہ وجدانی حالت میں لکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی زبان میں بلا کی روانی ہے۔ بہت سے نقادوں کا خیال ہے کہ اس کی طویل نظم معرہ دی کرائسٹ آف ویلازکس 1920 اس کی بہترین نظم ہے، لیکن اس کی شاعری زیادہ اثر انگیز اور متحرک شاعری مختصر نظموں اور متغزلانہ حیاتوں میں نظر آتی ہے۔ اس کی بہترین مثال اس کی مختصر نظم ان اے کیسٹیلین ولیج سیمیٹری ہے، جو 1913 میں لکھی گئی تھی، لیکن 1922 تک شائع نہیں ہو سکی تھی۔ اس نظم میں شاعروں کی زبان متفکرانہ جذبے سے پیدا ہوئی ہے۔ شاعر اپنے آپ کو کیسٹیلین پس منظر اور اسپین کی سرزمین کے تضادات سے ہم آہنگ سمجھتا ہے۔ اس گاؤں کے قبرستان میں بغیر کٹی ہوئی گھاس والے گوشے میں مردے پڑے رہتے ہیں، لیکن جب آسمان سے ان پر بارش ہوتی ہے تو یہ مردے اپنی ہڈیوں میں سے زندگی کا پانی پھوٹتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔